ہمارا حصہ کیا ہے دنیا میں، یہ ایک اہم سوال ہے. یعنی یہ آپ مانتے ہیں کہ دین و دنیا کی تفریق صحیح نہیں ہے؟ دنیا کی تفریق صحیح نہیں ہے. دیکھیے اس انسان ایک اینٹیٹی ہے، ایک پیس ہے، اس کا ہر کام دین ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بھی دین ہے. جب وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو یہی دین ہے. جب وہ اپنے بچوں کے لیے کمانے نکلتا ہے تو یہ دین ہے. جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو یہ دین ہے. جب وہاں اپنے بچوں کو دشمنوں سے بچاتا ہے تو یہ دین ہے. یعنی دین کیا ہے؟ فقط پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ آپ کی دنیا کو بہتر بنانے آیا ہے. ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، ہم سمجھتے ہیں دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ہماری الگ چیز ہے. بالکل ایسا ہی. دین و دنیا ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اس لیے آپ کو احکام ملیں گے کہ جہاں پہ دین آپ کو گائیڈ کرے گا کہ بھئی آپ سوئیے کیسے، آپ کھانا کیسے کھائیے، آپ بیٹھیے کیسے. میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ ہے ابھی. وہ ریسرچ یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ بچہ جب ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو صرف ایک وقت جو ہے اس کو آرام ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ جب ماں اس کو اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر سلاتی. اچھا یہ کس طرح سے ہوا؟ کہ ایک مسلمان کسی جو سائنٹسٹ تھے انہیں امام صادق کی ایک بہت خوبصورت حدیث نظر آئی. امام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں چھوٹا بچہ، انفینٹ بچہ، ابھی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد اگر وہ سکون سے سوئے اور اضطراب نہ ہو تو اس کو ماں کے الٹے ہاتھ کی طرف لٹایا جائے. دیکھیے اب دین کیا کام گائیڈ کر رہا ہے؟ ماؤں کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ بچے کو کس طرح سے کام ڈاؤن کریں. بعد میں سائنس نے ریئلائز کیا کہ ہوا کیا، ریسرچ کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں بچہ 9 ماہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے ووم میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا سروائیول ماں کے سروائیول کے ساتھ ہے. اور وہ ہر وقت ماں کی دھڑکن سنتا ہے، دل کی دھڑکن سنتا ہے. اور اگر اس کو ماں کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو اس کے پاس ایک اضطراب کریٹ ہوتا ہے اس میں. کیا بات ہے، کیا بات. جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اس سے الگ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. بس یہاں امام صادق نے اس ریالٹی کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ بچے کو ابھی جب پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی عادت نہیں ہے کہ ماں سے الگ ہو، تو اگر اس کو آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ماں کے سنائیں تو یہ ماں کی دھڑکن سنتا رہے گا. جب سنتا رہے گا تو یہ آرام سے سو جائے گا. دیکھیے دین انسانوں کی دنیا کی مدد کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا تنسا نصیبک من الدنیا. بھئی اپنا جو آپ کا جو شیئر ہے دنیا میں اس کو فراموش نہیں کیجئے. اب یہ کوئی شخص آیا امام کے پاس، امام علی کے پاس، کہا کہ مولا یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا میرا شیئر کیا ہے؟ مطلب عموماً جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارا شیئر شاید پیسے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بھائی ورثہ ملا تو ماں باپ کتنا چھوڑ کے گئے، میرا شیئر کیا ہے. یہاں پہ امام نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا کہ فی قول اللہ عز وجل وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لَا تَنْسَ صِحَتَكَ وَقُوَّتَكَ وَفَرَاغَكَ وَشَبَابَكَ وَنِشَاطَكَ. امام نے کہا دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت کو فراموش نہ کیجیے. صحت ایک نعمت ہے خدا کی. جب تک یہ صحت ہے آپ کے پاس، اب میں آپ کو باقی پورشن بعد میں بتاؤں گا جو حدیث کا پورشن ہے، اس سے استفادہ کیجیے. جو آپ کے اندر توانائیاں ہیں یہ ایک نعمت ہے خدا کی، اس کو استفادہ کیجیے، اس کو فراموش نہیں کیجیے. یہ خدا کی طرف سے شیئر ہے. جو آپ کے پاس فراغت ہے، جو آپ کے پاس جو یہ ایک ٹائم ہے، جو اپرچونٹی ملی ہے، اس کو استعمال کیجیے. اچھا اس میں دیکھیے کیا چیز سب سے زیادہ امام نے زور دی؟ شباب کا، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو. وہ نشاط کا، نشاط وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو جوانوں میں پائی جاتی ہے، ان کو فراموش نہ کیجیے. یہ آپ کا شیئر ہے. ان تطلب بہل خیرات، اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بنائیے، اس کے ذریعے اپنی آخرت تک پہنچیے. اپنی صحت، اپنی توانائی، فراغت، اپنا شباب جو جوانی ہے اور آپ کی جو نشاط ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ موضوع کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے کہ آپ اپنے جوانوں کو گائیڈ کر سکیں.
جوانوں کو سمت میں لے جا سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ہم, یہ پہلی ہمارا اہمیت, اس موضوع کی اہمیت, اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. یہ اہمیت بہت اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ ہم جس 21st سینچری میں ہم رہ رہے ہیں تقریباً, اس میں ہر زمانے کے اپنے چیلنجز ہیں. امام علی کا ایک اور بہت خوبصورت قول ہے. تربیت کے حوالے سے امام نے والدین کو کہا کہ بھئی دیکھیے, آپ ان کو اپنے زمانے کے حساب سے تربیت نہ کیجیے گا, ان کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجیے کیا بات. گا. آپ کے زمانے میں اچھا ایک اور زمانہ تھا, ان کا زمانہ الگ ہے. دیکھیے اگر ہم اس کو سولو کر لیں, ہم جنریشن گیپ سے نکل آئے. ماں باپ کو یہ کہا جا رہا ہے بھئی آپ ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجیے. اور جو یہ نوجوان اپنے والدین کو تانا دیتے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے؟ جی, یہ اصل میں یہ بھی غلط فہمی ہے جوانوں کی. اچھا, یہ بھی غلط فہمی ہے. ان کو اپنے زمانے کے حساب سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی اہمیت ختم ہو گئی. اب یہاں پہ ایک اور حدیث, بہت خوبصورت حدیث ہے. اب آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا چیز. امام کہتے ہیں کہ من جرب المجرب حلت بہ الندامہ. دیکھیے نا, اردو میں جرب, من جرب مجربہ, ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے تجربہ, ایکسپیرینس, رائٹ. من جرب المجربہ, اگر کوئی کہے کہ میں جو آزمائی ہوئی چیز کو میں دوبارہ آزماؤں گا, حلت بہ الندامہ, ان ندامت پہ تمام ہوگا. بس بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے, ماں باپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو گیجٹس ہیں, آپ کے زمانے میں جو چیزیں ہیں, یہاں پہ جب امام نے کہا کہ بھئی ان کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجیے, جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے تربیت کیجیے. آج کے زمانے کی, آج کے آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی میں آپ کو کمپیوٹر نہیں دوں گا آپ کو لے کر, میں آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ یہ کہیں کہ بھئی چونکہ مجھے یونیورسٹی میں خطرات نظر آ رہے ہیں, میں یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا, جو بعض قوموں میں ہوئے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ امریکہ میں ایک آمش کے نام سے کرسچن, بہت یعنی ایک قوم ہے جو کہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے کاٹا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ وہ ہے. ہمیں قطعاً یہ کہیں کہا گیا کہ آپ اپنے زمانے کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال نہ کریں. کیجئے لیکن عقل کے ساتھ کیجئے, اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے تجربے کو اگنور نہ کیجئے. کبھی اگر بچہ یہ کہہ دے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتا, نہیں, ماں باپ کے پاس تجربہ ہے. یہ بچوں کی غلطی ہے. ماں باپ کی غلطی کیا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے بچوں کی اپنے زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت نہ کریں. تربیت کرنا ان کو ضروری ہے. تربیت کرنا ضروری ہے.